قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عن حذیفۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نزل ملک من السماء فاستأذن اللہ ان یسلم علی فبشرنی ان فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ وفی مقام عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لفاطمۃ فداکی و ابی و امی۔ وفی مقام آخر عن عائشہ قالت ما رأیت افضل من فاطمۃ غیر ابیہا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین و حاضرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے شان اہل بیت۔ اہل بیت کے ٹائٹل کو دیکھ کر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد یہی 5 یا 4 نفوس قدسیہ ہیں، تو صرف ہم اگر انہی کو اہل بیت میں شمار کریں تو سراسر ہم غلطی پر ہیں۔ قرآن پاک کی روح سے دیکھیں گے اور حدیث مصطفیٰ کی روح سے دیکھیں گے کہ قرآن پاک کن کو اہل بیت کہہ رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن کو اہل بیت کہا ہے۔ جو آیہ کریمہ کا کچھ حصہ میں نے موضوع سخن بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ معاذ اللہ تبارک و تعالی تو یہی چاہتا ہے کہ ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کی پلیدی اے نبی کے گھر والوں تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب خوب پاک کر دے، خوب خوب تطہیر کے ساتھ تمہیں نواز دے۔ سب سے پہلی تفسیر جو میں نے موضوع کو تیار کرنے کے لیے اس کی زیارت کی وہ ہے تفسیر جلالین۔ امام جلال الدین محلی علیہ رحمہ نے اہل البیت کی تفسیر کی اے نساء النبی، اور اسی کے تحت روایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس کی کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ جو آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اہل البیت کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، یہ کن ہستیوں کا نام ہے، کن ہستیوں کو یہ شامل ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے خاص کر حضور کی بیویوں کے لیے نازل ہوئی ہے، حضور کی ازواج کے لیے نازل ہوئی ہے، ہماری ماؤں کے لیے نازل ہوئی ہے، ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے لیے نازل ہوئی ہے، ہماری ماں ام المؤمنین حفصہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو اس آیت کے ضمن میں پھر سب سے پہلے جو اہل بیت کے مصداق ہیں وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، کیونکہ آپ کی بیٹی عائشہ ہے۔ جب آپ کی بیٹی حضور کی آل میں سے ہے تو پھر باپ آل میں سے کیسے شامل نہ ہوگا؟ جب اہل البیت کا لفظ قرآن کا صیغہ بتاتا ہے کہ یہ اہل البیت سے مراد ام المؤمنین حفصہ ہے، تو جب حفصہ ہماری ماں اہل بیت میں شامل ہے اور جس کو شامل خود قرآن کرتا ہے، تو جب حفصہ اہل بیت میں شامل ہیں تو پھر حفصہ کا باپ عمر خطاب کیسے شامل نہ ہوگا؟ تو جہاں کہیں بھی اہل بیت کا نام ہے، جب موضوع ہو تو وہاں حسن و حسین، علی و فاطمہ، امام جعفر الصادق، امام زین العابدین، جعفر ابن طیار، یہ سارے مل ملا کے اور ان کے ساتھ ام المؤمنین، تمام مومنوں کی مائیں اور ان کے والد سیدنا ابو بکر صدیق
اللہ اکبر، جب حضور کی بیویاں آل بیت میں شامل ہیں تو پھر حضور کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا بھی شامل ہے، پھر حضرت رقیہ بھی شامل ہے، حضرت زینب بھی شامل ہے، جن کو ذی النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے، تو پھر وہ اہل بیت میں شامل کیسے نہ ہوں گے؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، بات کا لب لباب یہ ہے کہ جب اہل بیت کی بات آئے تو وہاں سے صحابہ کرام جدا نہیں ہو سکتے، جہاں صحابہ کرام کی بات آئے تو وہاں سے اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے، جہاں پر صحابہ کی شان ہوگی وہی اہل بیت کی شان ہوگی، جہاں پر اہل بیت کی شان ہوگی وہاں حضور کے اصحاب کی شان ہوگی۔ یہ دونوں ہستیاں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں ہستیاں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا کہ نص قطعی قرآن پاک کی آیت جن کو اہل بیت کہتی ہے ان سے مراد حضور کی بیویاں ہیں، نساء النبی، حدیث پاک کے اندر بھی آیا ہے، تفسیر کے اندر بھی آیا ہے۔ اب اہل بیت کا ذکر ہم بڑی شان و شوکت سے کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے کہ ہم حضور کی آل کو یاد کریں، حضور کے اصحاب کو یاد کریں، کیونکہ حضور کے بعد جتنا اسلام کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں یا تو وہ حسن حسین نے دی ہیں یا صدیق اکبر نے دی ہیں۔ آخر کے اندر امام علی مقام کے خطبے کی ایک حدیث سناؤں گا، اس سے پہلے کیونکہ ٹائم 1 منٹ رہ چکا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان یہ ہر طالب علم کو یاد کرنی چاہیے۔ در الصحابہ فی مناقب اہل القرابۃ والصحابہ کتاب کا نام ہے، علامہ شوکانی علیہ رحمہ نے تصنیف کی ہے۔ یہ حدیث پاک اس کے اندر نقل کی ہے، تمام درس نظامی کے طلباء کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یاد کرو، اپنی مساجد میں جا کر لوگوں کو سناؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، لوگو اے میرے امتیو، ابو بکر صدیق کی محبت اور اس کا شکر ادا کرنا جس طرح عبادات کے اندر واجبات کا معاملہ ہے، محبت کے میدان کے اندر اگر میرے بعد اور اللہ کے بعد کسی سے تم محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو اور اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو تو سب سے پہلے محبت ابو بکر صدیق کے ساتھ کرو، سب سے پہلے محبت کا دعویٰ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ کیا جائے۔ یہ حضور کا فرمان آپ لوگوں نے سنا ہے، اور آگے جا کر مساجد میں اعلانات کرو، یہ حدیث پاک سنو کہ 22 جمادی الثانی کو یار غار و یار مزار حضرت جناب صدیق اکبر کا وصال ہے، تو اس دن کو ہم نے عزت و احترام کے ساتھ منانا ہے۔ ٹائم بالکل ہو چکا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یار غار کی وفاؤں کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے منازل کو، آپ کے مراتب کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ۔ ابو بکر